हे एवरीवन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज का टॉपिक जो है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। तो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में आज हम बात करेंगे कि ट्रैवल हिस्ट्री होती क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज़ बेस्ट हैं और ट्रैवल हिस्ट्री को इम्प्रूव कैसे किया जाए। नंबर 1, व्हाट इज़ द ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री है क्या, लोग उसको किन मानों में लेते हैं, किस किस कंट्री का उनके माइंड में आता है जब वो अप्लाई करना चाहते हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज़ बेस्ट हैं अप्लाई करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ट्रैवल हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है जो आपने पास्ट में किसी ना किसी कंट्री को विज़िट किया होता है और अपनी हिस्ट्री बनाई होती है। वो तो चले, जो एक हिस्ट्री होती है वो एक अनइंटेंशनली हिस्ट्री बनी होती है। बहुत टाइम पहले जब आप कहते हैं कि हमने अप्लाई किया, हम ओमान गए, दुबई गए, मस्कत, सऊदी अरेबिया वगैरह। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आपको किसी न किसी कंट्री के का अप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ट्रैवल हिस्ट्रीज जब ट्रैवल आप करेंगे तो उस ट्रैवल के लिए भी तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इजीली, स्पेशली पाकिस्तानीज़ को वीज़ा दे देती हैं। अभी जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ जो स्पेशली फॉर इंस्टेंस यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये पाकिस्तान इसको बहुत इजीली नहीं दे वीज़ा दे रही। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं उनको देखते हुए कोई भी कंट्री ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि पाकिस्तान इसको अलाउ किया जाए विज़िट वीज़ा, और विज़िट वीज़ा को लेने के बाद, उसको अचीव करने के बाद कुछ रूल रेगुलेशंस को ब्रीच कर दे पाकिस्तानीज़ और सिर्फ एंट्री सीख करें और उसके बाद ये जा वो जा। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आपने जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, अगर आप आज से 6 महीने 7 महीने बाद भी अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो तब भी ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर रेडी करें। नंबर 1, बिज़नेस अगर आपका है, बिल्कुल बेशक छोटा सा बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस है, उसको सबसे पहले रजिस्टर करें। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स के लिए एक प्लान के मुताबिक नहीं बना सकते और आपके अकाउंट में रैंडम पैसे आ रहे हैं, रैंडम पैसे जा रहे हैं, एक हैवी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो एट लीस्ट अपनी उन ट्रांजैक्शंस को प्रूव करने के लिए आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाएं। बाकायदा आप फाइलर हो जाएं, बहुत ज़्यादा रकम उसमें ना आप शो करें ना कि आप वो हैवी टैक्स पेयर बने, ठीक है। आप अपने आप को रजिस्टर करें, कंपनी अकाउंट एक ओपन करवाएं। पहले आपका अकाउंट रजिस्टर हुआ, फिर आप अपना एक कंपनी अकाउंट ओपन करवाएं, बैंक अकाउंट। फिर आपने क्या करना है, आपने मंथली कंपनी अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करनी है। जितनी भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, देखें अगर किसी का कोई बिज़नेस है तो वो बिज़नेस ऐसा होता है कि उसमें इर्रेगुलर ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक महीने में 2 लाख आए, अगले महीने में 5 लाख गए, फिर 5 लाख आए, 3 लाख गए। तो आप कोशिश करें कि जो कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन करवाएं, आप उसमें ट्रांजैक्शंस एक सोच समझ के ऐड करें जो कि आप अगले 4 से 5, 5 से 6 मंथ्स के लिए चला सकें। कंपनी अकाउंट आपने ओपन कर लिया, उसमें ट्रांजैक्शंस आपने करनी है। अब अगर हम बात करें ट्रांजैक्शंस की, तो ट्रांजैक्शंस कैसी होनी चाहिए। देखिए, ट्रांजैक्शंस के होते हैं 2 तरीके। लोग बड़ी एक उनको नहीं पता होता तो बस बंदा क्या करे, लेकिन अगर बेवकूफ़ी आप इसको कह लें कि कर जाते हैं कि जितने भी आपने पैसे लिए दिए होते हैं, लेन देन होता है बिज़नेस में, चाहे वो होटल आपका छोटा सा, चाहे आपकी कोई करियाना स्टोर है, आपका कोई किसी भी किस्म की शॉप है, आपका जो पैसों का लेन देन होता है वो कोशिश करें कि वो कैश में ना हो। या तो आप उस अगले दुकानदार को बोलें कि मुझे चेक बना के दें, या फिर आप उनको कहें कि मेरे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। ये 2 वेज़ बेस्ट वेज़ हैं ट्रांजैक्शंस करवाने के, बिकॉज़ ये वेरीफाई हो सकते हैं। वेरीफाई ऐसे हो सकते हैं कि किस सेंडर से आए हैं, वो क्या आपका बिज़नेस है, वो उसी फिर अकाउंट से आपको क्या बार बार आते रहते हैं या नहीं। लेकिन जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो फिर तो नाम निशान उस चीज़ का रहता नहीं है, तो मकसद नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है चीज़ कि अगर आपका फ्यूचर में ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का प्लान है, या किसी एक और यूरोपियन या किसी अच्छी कंट्री का एक टारगेट है आपके माइंड में कि मैंने फ़लाँ कंट्री में बस पहुंच के रहना है और वही मेरा मेन टारगेट है, मेन टारगेटेड डेस्टिनेशन है, तो उस कंट्री तक पहुंचने के लिए हम पाकिस्तानीज़ को इजीली नहीं वहाँ पे पहुंचने दिया जाता। हम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता से कुछ सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके फिर अगली उस डेस्टिनेशन को अचीव करना होता है। क्या है कि आपने क्या करना है, आपने अपने प्रॉपर्टी पेपर्स रेडी करने हैं।
دیکھیں اگر آپ کی پراپرٹی نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ پراپرٹی آپ کی ہے پاکستان میں، آپ نے اس پہ غور نہیں کیا کہ آپ کے نام پہ وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی، تو کوشش کریں اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائیں. ٹرانسفرڈ ہو چکی ہے تو جو زمین کے فرد وغیرہ ہیں وہ نکلوائیں، پھر ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروائیں. بیکاز بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لگا دیں، دیکھیں بھئی ایمبیسیز اتنی فارغ نہیں ہے، ویزا آفیسرز اتنے فارغ نہیں ہیں کہ وہ آپ کے ان اردو میں لکھے ہوئے پیپرز کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھیں کہ کیا آیا کہ یہ اسی بندے کے نام پہ ہے یا نہیں. پراپرٹی پیپرز لگائیں. آپ کی میں بار بار کہتی ہوں جو بھی مالیت میں چیز ہے، کوئی کار ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کو بھی ایڈ کریں، ہر ایک چیز کو. دین نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے، چلیں یہ سارے کچھ ایک ڈاکیومنٹس تھے جو کہ امپورٹنٹ تھے آپ کی ویزا ہسٹری کے لیے. اب آتے ہیں جو ٹارگیٹڈ ڈیسٹینیشنز ہیں فار دی سیک آف ٹریول ہسٹری. دیکھیں پاکستان کو ایزیلی ویزا فی الحال پھر بھی کون کون سی کنٹری دے رہی ہے، اس میں آ جاتا ہے ملیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور، دبئی، مالدیوز، ایسی بہت ساری کنٹریز ہیں. دین اینڈ پہ آتا ہے ٹرکی. آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ملیشیا اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 4-4.5 لاکھ روپیہ بھی ہے نا، تو آپ ان کنٹریز کی ایزیلی ٹریول ان کو کر سکتے ہیں. آپ ملیشیا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، کچھ ہی دنوں میں وہ ویزا ایزیلی مل جاتا ہے. تھائی لینڈ جا سکتے ہیں. یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ بیسٹ ٹورزم کے پلیسز ہیں، پکنک اسپاٹس ہیں، اور آپ اپنی ٹریول ہسٹری کو بڑے اچھے سے مینٹین کر سکتے ہو. یہ ہے کہ آپ اپنا جو ٹریول پلان ہے جس کے تھرو آپ ویزا اپلائی کریں گے، آپ ایک پراپر ٹریول پلان بنائیں اور کچھ ڈیز کا بنائیں کہ اتنے ڈیز میں نے اس کنٹری میں رہنا ہے، اتنے ڈیز اس کنٹری میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ ان کنٹریز میں ویزا اپلائی کریں، آپ ہو کے آ جائیں. یہ میں اتنے وثوق سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ ہو کے آ جائیں وہاں سے، بیکاز یہ کنٹریز دے رہی ہیں پاکستانیز کو ویزا. پاکستانیز وہاں پہ جاتے ہیں، گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں. شرط یہاں پہ بھی یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ 2 نمبری نہ کرے. ایگزیکٹلی وٹ ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ پاکستانیز پہ اتنے ایلیگیشنز، اتنی چیزیں کیوں لگی ہیں؟ کیونکہ پاکستانیز نے ہمیشہ باہر جا کے، یا اسپیشلی ہم جو ایشینز ہوتے ہیں، ہماری اپنی اکنامیکل کنڈیشنز کنٹری کی اچھی نہیں جا رہی ہوتی تو ہم لوگ باہر جاتے ہیں، لیکن باہر جا کے فوراً سے ایک وزٹ ویزا لیتے ہیں اور اس پہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، اوور اسٹے کیا دوسری کنٹری میں پہنچ جانا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی نیکسٹ جو آنے والی جنریشن ہے، فیوچر کے لیے پھر بہت ساری پرابلمز آ جاتی ہیں. جب آپ ان کنٹریز کو ٹریول کر لیں تو اس کے بعد ٹرکی کے لیے اپلائی کریں. ٹرکی بہت ایک اچھی پلیس ہے، بہت اچھا ملک ہے، لیکن وہ اگر ریفیوز کرتا ہے نا کسی بھی پرسن کا ویزا، تو وہ ریزن نہیں دیتا. ٹرکی وزٹ ویزا کی یا ٹرکی ریفیوزل کی جو ایک خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریزن آف ریفیوزل نہیں دیتے. تو جب آپ کو ریزن آف ریفیوزل نہیں پتہ تو آپ نیکسٹ ٹائم کس پیپر پہ ورک کر کے آپ اگین اپلائی کرو گے. سو آپ نے ان باقی کنٹریز کا وزٹ کرنے کے بعد پھر ٹرکی وزٹ کرنا ہے. ٹرکی وزٹ کرنے کے بعد آپ کی ماشاءاللہ سے بہت بہترین ہسٹری بن چکی ہوگی کہ آپ کسی اور کنٹری کی طرف جا سکیں. کیوں؟ کیونکہ جب ویزا آفیسر کے سامنے آپ کا پاسپورٹ سٹکرز سے بھرا ہوا آئے گا اور اس میں آئے گا کہ آپ جب بندہ وہاں پہ وزٹ پرپس کے لیے گیا اور بڑے اچھے سے اس نے ان کنٹریز کو بڑے خوبصورت طریقے سے وزٹ کیا اور واپس آیا، ٹرکی تو دے گا ہی ویزا. لیکن باقی پھر یو کے ہے یا کینیڈا ہے یا یو ایس اے ہے، وہ بھی ایزیلی ویزا دے دے گا. ٹھیک ہے. آپ نے ان کنٹریز کو وزٹ کرنا ہے. وزٹ بس ہاتھ لگا کے نہیں آ جانا، آپ نے رہنا ہے، گھومنا پھرنا ہے، 3-4 دن سرو کرنے ہیں. دیکھیں گئے ہیں تو گھومنا پھرنا تو پھر بنتا ہے. ٹرکی آپ گئے، وہاں پہ آپ رہیں، گھومے پھریں، دن ان شاء اللہ تعالیٰ 100% تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتی، کیونکہ آپ کے اپنے فائنینشیل پیپرز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاکستان میں سچویشن کیسی ہے. لیکن بہت سارے اس طرح کے جو ٹریول ہسٹریز ہیں ان کی بیس پر ویزاز ملے ہیں. اگر دیکھیں بہت سارے یہ بھی سوالات ہوتے ہیں کہ ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو فریش پاسپورٹ پہ بھی لگ جاتا ہے ویزا. دیکھیں 100 میں سے کسی 1-2 بندوں کا لگ جائے تو وہ آگے ایک بات بس پھیلتی چلی جاتی ہے. پہلے ٹریول ہسٹری میٹر نہیں کرتی تھی، لیکن ہر پاس ہوتے ٹائم کے ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے اگر ہماری کنٹری کے اگر حالات اچھے ہونے پہ آئیں تو ہمیں شاید بہت سارے ممالک کا بغیر ویزا بھی جانے کی اجازت مل جائے. لیکن جیسے جیسے آگے حالات جا رہے ہیں، پاکستان کے حالات پیچھے آ رہے ہیں. پاکستانیز اور پاکستان ایک اسٹرگلنگ فیز سے گزر رہا ہے. سو پاکستان پہ کوئی بھی کنٹری مزید رسک نہیں لے رہی کہ اس کے بندے یہاں پہ آئیں اور وہ یہاں کے ہی ہو کے رہ جائیں. سو پاکستان اس کے حصے میں ہمیشہ سے اسٹرگل آئی ہے.
اور یہ اسٹرگلنگ ابھی فیز سے گزر رہے ہیں اور کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کب تک گزرتے رہیں گے. سو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان کنٹریز کو وزٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ کی ویزا ہسٹری اچھی ہو جاتی ہے تو اگر بات کریں یو کے کی, دیکھیں یو کے لیے بھی لوگ اگر اپلائی کرتے ہیں نا, یو کے میں آپشنز ہوتے ہیں. 6 منتھس کا ویزا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد 2 ایئرس کا, 5 ایئرس کا, دین 10 ایئرس کا. تو ایک اور چیز کہ اگر آپ کی ٹریول ہسٹری بھی کچھ بھی نہیں ہے نا, تو آپ یو کے لیے اپلائی کرتے ہو فرسٹ ٹائم میں, یا پھر آپ ان 4-5 کنٹریز کو اپلائی کر چکے ہو پہلے, تب بھی یو کے کا سب سے پہلے آپ نے 6 منتھس ویزا اپلائی کرنا ہے. 6 منتھس ویزا اپلائی کرنا ہے, وہ ویزا آپ کو مل جاتا ہے تو بہت بہترین ہو گیا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان 6 منتھس میں جانا ہے, جتنا بھی ٹائم آپ نے رہنا ہے, واپس آ جائیں. 6 منتھس سے پہلے واپس آ جائیں, کوشش کریں 1-2 مہینے رہ کے واپس آ جائیں. نیکسٹ ٹائم ان 6 منتھس کے ایکسپائر ہونے کے بعد آپ 2 ایئرس کا اپلائی کریں. دین فردر آپ جس کیٹیگری کا ویزا اپلائی کریں گے وہ آپ کو مل جائے گا. بہترین ہسٹری آپ کی بن چکی ہوگی اور آپ کو کینیڈا کیا, آسٹریلیا کیا, یو ایس جانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. سو یہ آج کی کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں. آئی ہوپ کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہیں ہو چکی, لیکن پلیز اس کو مائنڈ میں رکھیں اور ان ٹپس کو فالو کریں. باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز شیئر کر دیں, سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ جائے. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر سے ملتے ہیں. اللہ حافظ.